اچھا خواب آتا ہے، کیونکہ فکر آئینہ ہے، جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ آئینے میں آتا ہے۔ اگر اچھا دیکھیں گے تو کبھی حسین خواب میں آئیں گے، کبھی امام زمانہ خواب میں آئیں گے، کبھی آپ کربلا کی سیر کرتے رہیں گے۔ میں نے بہت سارے مومنین کو دیکھا ہے جو خوابوں میں کربلا کی سیر کرتے ہیں، وہ خواب کی حالت میں روتے بھی ہیں، ایسا احساس ہوتا ہے جیسے ان کی روح ابھی کربلا میں بیٹھی ہے۔ کتنی تمنا ہے اور کتنا اچھا ہو کہ آپ، وہ بیچارہ جہاز سے گائے، اتنا خرچہ کر کے جائے، اور آپ ایک ہی رات میں بستر پہ سوتے سوتے حسین کی زیارت کر کے آ جائیں، اور وہی احساس ہو، پیورلی وہی احساس ہو، اور وہی گریا ہو، وہی دل کا ٹوٹنا ہو۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کب ہوگا؟ جب ہماری فکر کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی۔ ایک مثال اور مسائل کی طرف بڑھوں۔ ایران کے بہت بڑے مرجع تقلید آیت اللہ انصاری، بزرگان جانتے ہوں گے، یہ سردیوں کے موسم میں جوراب سیتے تھے اور جورابوں کو بیچتے تھے، اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے۔ ان کی بیوی نے ضد کیا، کہا کہ مجھے اب بالیاں تھیں یا کنگن تھے، بہرحال مجھے سونے کی بالیاں یا کنگن نہیں کرنا، فلاں کی شادی ہے مجھے پہننے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی اب 1 مہینہ صبر کرو، جوراب میں نے سی لی ہیں، سردی آنے والی ہے، ان کو بیچوں گا، جو پیسے ہوں گے آپ کو بنا کر دوں گا۔ اب بیوی بھی مجتہد کی، ضد کیا کہ نہیں مجھے 1 ہفتے میں چاہیے۔ انہوں نے کہا کیسے لے کر؟ پیسے نہیں ہیں۔ تو بیوی کو پتا تھا یہ مجتہد ہے، اس کے پاس خمس بہت آتا ہے، کہ وہ پوری تجوری پیسوں سے بھری ہوئی ہے، کہ بھائی وہ میرا تھوڑی ہے، وہ مولا کا مال ہے۔ کہ اسلام میں قرضہ لینا جائز ہے کہ نہیں؟ کہ جائز ہے۔ کہ پھر ایک کام کریں، وہاں سے قرضہ لے لیں، مہینے کے بعد جرابیں بیچ کے پیسے اپنی جگہ پہ رکھ لیں۔ اب مجتہد پھنس گیا۔ بیوی ہوشیار تھی، وہ بھی پڑھی لکھی تھی، ظاہر ہے مرجع کی بیوی جاہل تو نہیں ہوگی۔ اب اس نے شرعی حل، اس کو شرعی حل بتایا، جسے ہم شرعی ٹیکنک کہتے ہیں۔ بعض لوگ شرعی ٹوپی پہناتے ہیں، یہ مولوی بہت کرتے ہیں۔ کہا کہ بھائی آپ یہ کام کرو، تو یہ کہتے ہیں، میں نے کہا بس بات تو صحیح ہے، حرام بھی نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ یہ بیچارہ چلا، اب کہتا راستے میں جا رہا تھا، بالکل اب دروازے پہ پہنچا اور چابی لگائی کہ پیسے اٹھاؤں، تو میرے ذہن میں اب یہ فکر اور عقل کی بات ہے۔ اب میری عقل نے مجھے کہا کہ اے انصاری، تمہاری بیوی 1 مہینہ صبر نہیں کر سکتی، کہتی یہاں سے پیسے اٹھاؤ۔ بالفرض تو نے پیسے اٹھائے، کنگن بنا لیے اور اس کو دے دیے، 1 مہینے کے بعد تیرے پاس پیسے آئیں گے۔ اگر 15 دن میں تو مر گیا تو یہ اتنی نیک ہے کہ کنگن بیچے اور پیسے واپس کرے؟ اس نے کہا اتنی نیک تو نہیں ہے، جو 1 ہفتہ صبر نہیں کر سکتی، 1 مہینہ صبر نہیں کر سکتی، وہ کہاں دے گی؟ واپس آئے۔ بیوی نے کہا پیسے لائے؟ کہ نہیں لائے۔ میں کیوں نہیں لائے؟ کہا میں مر جاؤں تو واپس دے گی، مجھے تم پر یقین نہیں، اپنی آخرت تھوڑی تمہاری تباہ کرنی ہے، تو ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، خدا کو ناراض نہیں کرنا۔ اب بیوی ناراض ہو گئی، کہا مہینہ ناراض رہے گی، بیویوں کو پھر راضی کرنا بھی آسان ہے، 2 کی جگہ 4 لے کے دے دوں گا، اللہ کو کیسے ناراض کروں؟ اب کہتے رات کو سو گیا، صبح کو میرے دروازے پر ایک شاگرد آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے میں نے دروازہ کھولا، قبلہ میں نے کل رات بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ کہ کیا خواب دیکھا؟ کہ خواب میں شیطان کو دیکھا اور اس کے ہاتھ میں رسیاں ہیں، پتلی پتلی رسیاں ہیں، اور وہ رسیاں لوگوں کی گردنوں میں بندھی ہوئی ہیں، کھینچ کھینچ کے لے جا رہا ہے سب جہنم کی طرف۔ کہ کچھ تو ایسے ہیں جو رسیاں چھڑا کے اس سے بھی آگے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ شیطان بعض لوگوں کو آدھے راستے تک لے جاتا ہے، باقی وہ زحمت نہیں کرتے، خود ہی جاتے ہیں۔ وہ صرف کہتے ہیں نا کہ قیامت میں یہ سارے لوگ کہیں گے کہ خدا اس نے مجھے گمراہ کیا، تو قرآن کی آیت ہے، اس نے مجھے گمراہ کیا، تو شیطان کہے گا میں نے تو صرف مشورہ دیا تھا، گیا تو خود تھا، میں کب اس کو زبردستی پکڑ کے لے گیا؟ اللہ بھی کہے گا بات تو صحیح کہہ رہا ہے، اس نے تو جسٹ مشورہ دیا تھا، کیا تو تم نے خود تھا اپنے قدموں سے، عقل بھی تو تمہیں دی تھی۔ اب روڈ پہ چل رہے ایک آدمی کے کھڈے میں جمپ دو تو تم جو دو گے تو خود، اس کے مشورے پہ عمل کیوں کر رہے ہو؟ اس کا مطلب تو بے وقوف تھا۔ تو قبلہ کچھ ایسے تھے جو رسیاں چھڑا کے خود ہی آگے بڑھ رہے تھے، کچھ کو بڑی زحمت سے کھینچ کے جا رہا تھا، کہ ایک رسی اس کے ہاتھ میں بہت موٹی تھی، بڑی تھی، اور اس رسی میں آپ کی گردن بندھی تھی، کہ بڑی زبردستی کھینچ کے آپ کو لے گئے، لیکن آپ بھی بڑے ہوشیار تھے، چھڑا کے بھاگ گئے۔
اس نے کہا یہ کل میرے عمل کی تعبیر ہے. بیوی مجھے لے تو گئی تھی اس حد تک، لیکن میری عقل نے مجھے کیا کیا؟ بچا دیا. تو کربلا میدان عقل ہے، لشکر یزید میدان وہم خیال ہے. جو وہم تھوڑی دیر کے لیے باقی رہا لیکن اس جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، اور کربلا پانی تھا جو اوپر آ گیا اور آج تک اوپر آتا جا رہا ہے. ابن سعد کے ذہن میں وہم تھا کہ رہ کے حکومت ملے گی، نہیں ملے گی. یزید کا وہم تھا کہ حسین کو قتل کرنے کے بعد میری حکومت باقی رہے گی. مردود مر گیا، تباہ ہو گیا، سارے تباہ ہو گئے. کتنی لالچ انسان، یعنی کتنا وہم غالب آ جائے کہ 6 مہینے کے بچے کی گردن میں تیر مارا جائے. کتنا وہم انسان پر غالب آ جائے. صرف اس زمانہ نہیں جب کا کل یوم عاشورا کل ورزن کر، آج آپ نہیں دیکھ رہے. وہ تصویر کبھی میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں جاتی کہ وہ شام کا باپ جس کے ہاتھ میں 4 سال کی بچی کا بدن تھا اور اس کا سر نہیں تھا. یہ تصویر کبھی میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں جاتی. یہ آج ہو رہا ہے.